الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا آمنت بالله صدق خلاقنا العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم يهدي الله لنوره أو كما قال عليه السلام انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان کا عبادت نام ہے تیری گلی میں آنے جانے عبادت نام ہے تیری گلی میں آنے جانے کا عبادت اس کو کہتے ہیں تیری مرضی پہ مر مٹنا شریعت اس کو کہتے ہیں تیرے کوچے میں دفن ہونا جنت اس کو کہتے ہیں وہی اول وہی آخر وہی ظاہر وہی باطن وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طہ حضرت ذیوکار قابل احترام سٹیج زینت علماء کرام الحمدللہ سرکار دیان کاظم صاحب تشریف لا چکے ہیں انہوں نے خطاب بھی اس تو پہلے برادر مکرم علامہ سلامہ صاحب نے حکم دیتا ہے اس خوبصورت محفل نو جناب ڈاکٹر عامر درجوہ صاحب انہوں نے بھائی محمد اختر صاحب انہوں نے بھائی محمد رضوان صاحب کاروبار دا اہتمام شروع کیتے ہیں اللہ تعالیٰ انہوں نے مال جان رزق کی برکتاں عطا فرمائیں چند گھڑیاں چند لمحے میں آپ احباب کی سماع خراشی کروں گا لیکن آپ میری طرف توجہ کیجئے گا رب نے یا ایہا النبی اے حبیب ہم نے آپ کو بھیجا انا ارسلناکا بے شک ہم نے بھیجا رب کہتا ہے کہ ہم نے خود محبوب کو بھیجا ہے ارسلناکا کاف ضمیر یہ میرے رب کی طرف مخاطب کرتی ہے رب نے فرمایا کہ کس نے محبوب کو بھیجا اگر اعتراض کرنا ہے تو میرے نبی کی ذات پہ نہ کر بلکہ بھیجنے والا میرا رب خود فرما رہا ہے کہ ہم نے اپنے محبوب کو بھیجا کیا بھیجا فرمایا آگے ضمیر لگا کے یہ بتایا فرمایا شاہدہ ہم نے دیکھنے والا بھی بنا دیا ہے اور سننے والا بھی بنا دیا ہے اب یہاں ضمیر کی طرف میں اگر جانور کی طرف جاؤں تو یہاں وقت یہیں لگ جائے گا اب اللہ نے ہمیں نبی ایسا عطا فرمایا حضرت امام دہلی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جس شخص کے سامنے میرے نبی کا ذکر ہو اور اس کے دل میں ٹھنڈک پیدا نہ ہو اس کے چہرے پہ رونق نہ آئے تو وہ سمجھ لے کہ کسی مومن کا دل نہیں بلکہ کسی مردار کا فرمایا جس وقت نبی کا ذکر سامنے ہو تو پھر چہرے کو تروتازہ کرو کیونکہ نبی کے غلام ہی نبی کا ذکر سنتے ہیں
اور اللہ کے نبی نے کیا ارشاد فرمایا؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ فرمایا کہ میں نے شرق سے لے کے غرب تک شمال سے لے کے جنوب تک فرمایا پوری کائنات کا چمبا میں گھوما ہوں، لیکن فرمایا افضل من محمد، میں نے نبی سے افضل کوئی نہیں، میں نے اس ہستی سے افضل، میرا خیال ہے کہ میں نے اردو میں بات شروع کر دی، آپ کو سرکی سمجھ آتی ہے، یہی بات ہے۔ فرمایا حضرت جبرائیل کیا کہتے ہیں کہ میں نے پوری کائنات کو گھوما، شرق غرب جنوب شمال پورا چپا میں شام بجا، لیکن فرمایا 1,40,000 پیغمبر انہاں دے وچوں جڑا افضل نبی و محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات مقدسہ ہے۔ فرمایا پوری کائنات گھما، چمبا ڈٹھے، لیکن کتھے بھی نبی دی ذات تو افضل کوئی نبی نہیں ڈٹھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی آپ فرمانے کہ جڑے ویلے حضرت سیدنا صدیق اکبر، حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اور میں علی مکہ دی وادیاں دے وچ آئے ہیں نا تے ساڑھے نال ساڑھے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات فرمایا خدا دی قسم حضرت علی مولا علی دی الفاظ نے فرمایا ہر سمت الفاظ کیا نے بین الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، فرمایا ہر سمت ہر طرف فرمایا اللہ دے نبی دی ذات تے درود و سلام پڑھاویں دا پہے، میں ہر طرف ڈٹھے میرے محبوب نے فرمایا علی لیدہ کیا علی کیا لیدہ فرمایا یا رسول اللہ لیدہ ایک بھی آواز کیوں دی پہ ہے، فرمایا علی پوری کائنات نے اپنا نبی من کھتا ہے، فرمایا چاہے پتھر ہیں چاہے چرند ہیں وہ پرند ہیں جڑی بھی کائنات کی چیز ہے، جس نے بھی اللہ نے بھیجے وہ ساری کائنات دی مخلوق کو میں محمد رب دا نبی من کھتا ہے۔ اور نبی ان دی میلاد واسطے سے بیٹھے لوگ کہتے ہیں کہ جی حضور کا میلاد منانا یہ اہل سنت کے نزدیک ہے۔ میں نے کہا کتنا عرصہ پہلے نبی کا میلاد منایا؟ 100 سال پہلے، 200 سال پہلے، 300 سال پہلے، میرے نبی کا میلاد 1400 سال پہلے منایا۔ فرمایا وہ کس طرح؟ آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جڑے ویلے مکہ دی دھرتی تے تشریف لائے، حضرت اماں آمینہ فرمانی ہیں خدا دی قسم جڑے ویلے میرا محبوب میرے پیٹ دے وچ ہا، میں جس سمتے ونجا ہاتھ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ دی آواز فرمایا جائیں چشمے دے پانی گھنن واسطے ونجا ہانا اس چشمے دا پانی میرے قدموں کو بوسا دے ہا، فرمایا میں جس سمتے ونجا ہا صلاۃ و سلام دے گزرے آمن ہا، میں بڑی پریشان ہوا، فرمایا وجہ کیا ہے؟ میں اگنی ورقہ بن نوفل عظیم شخصیت انہاں دے گھرانے دے وچ بڑیا خاتون تھی، میں اون دے کول پہنچیا، فرمایا وجہ کیا ہے؟ جائیں چشمے دے ونجا، جائیں گلی دے وچ ونجا، جائیں محلے دے وچ ونجا، سامنے نظر کوئی چیز نہیں آندھی، لیکن الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ دی آواز آنی ہے، یہ وجہ کیا ہے؟ وہ فرمایا وہ بڑی عورت نے فرمایا آمینہ تک مبارک ہوا دے تیرے پیڑ دے وچ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات، اور یار جے پیڑ دے وچ ہستی ہوئے او خاتون کو صلاۃ و السلام علیکہ یا رسول اللہ دی سلامی پیش ہے، بذات خود جڑے ویلے آمینہ دلال دنیا تے اندر کتے بڑا مقام اسا اس چیز کو پہچان نہیں جا رہے۔ اعلی حضرت نے کیا فرمایا؟ حاجیو آؤ کہ شہنشاہ کا روزہ، حاجیو آؤ کہ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے ہو اب خواب کا کعبہ دیکھو۔ اعلی حضرت عام شخصیت
خدا دی قسم جو خبر انور دی پہنچن تو پہلے نا آپ دا وقت قریب آئے آپ نے شاگرد کو بلایا شاگرد قریب فرمایا میری ہکا وسیعت فرمایا کیا فرمایا کہ میری قبر اتنی گہری بنائے کہ جڑے ویلے نبی دا دیدار ہوئے اعلیٰ حضرت کھڑا تھی کہ حضور کی بارگاہ نبی دی ذات کے دعوت پڑھنا شروع کر گنے فرمایا کہ فرمایا کہ میں تا مرن میں ای وجہ کیوں پسند کریں دا پہ کہ نبی دا دیدار او حال حضرت نے کہا جیو آؤ کہ شہنشاہ کا روزہ کہ تم دیکھ چکے کعبہ کا دیدار کر چکے ہو لیکن اصل بات یہ ہے کہ میں جس موضوع کی طرف جانا چاہتا ہوں شاہدہ ہم نے آپ کو شاہد بنایا شاہد کسے کہتے ہیں کہ جو ہر چیز کو جاننے والا ہو دیکھے لغت نے دونوں ترجمے کیا شاہد کسے کہتے ہیں کہ دیکھنے والا بھی ہو سننے والا بھی ہو اب اللہ رب الجلال نے قرآن میں فرمایا شاہد ایسا اپنے نبی کو شاہد بنا کے بھیجا ہے محبوب گانا دیکھا کیا قیامت تک ہوتی ہے اس دی مدہ سال حدیث مبارک